اب یہ جو دور ہے یہ ہے اپنے آپ کو ایمان کو محفوظ. آخر زمان میں کیا ہوگا؟ ہاتھ پہ انگارہ, keeping a burning coal on your hands will be easier to save than saving your ایمان in آخر الزمان. تو اتنا ڈیفیکلٹ ہوگا اپنے ایمان کو بچانا. لیکن اس زمانے میں جو ایمان بچائے گا, تو امام فرماتے ہیں تمام انبیاء کے انصار سے افضل 12ویں امام کے انصار ہوں, کیونکہ وہ ٹفسٹ ترین, سخت ترین دور دیکھیں گے, اور وہ اس وقت امام پہ ایمان رکھتے ہوں گے جب ایمان لوگوں کے سیلاب میں بہہ رہے ہوں گے. In the flood, everything flows. When the flood comes, a tsunami comes, takes everything. سب کو بہا کے لے جاتی ہے. امام فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایک ایسا سیلاب آئے گا, سارے لوگوں کے ایمان بہہ جائیں گے. اس زمانے میں جو اپنے ایمان کو محفوظ رکھے گا وہ افضل ترین لوگوں میں ہوگا. دجال, سفیان, کیا کچھ آئے گا, کتنے مسائل, لیکن سارے کے سارے آخری زمانے میں ایمان محفوظ رکھنا سب سے زیادہ ہے. تو آج سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ ایمان. نہ دولت, نہ پیسہ, نہ شہرت, نہ مکان. مولا علی کہتے ہیں کہ اگر ایمان اور عمل میں چوائس ہو, عمل بے شک چھوڑ دینا لیکن ایمان نہ چھوڑنا. عمل ایمان ہو تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں, واپس آ سکتے ہو. لیکن ایک دفعہ ایمان چھوڑا پھر سب بند, نہ اللہ کو, نہ رسول, نہ امام, کچھ بھی نہیں, معاذ اللہ, تو پھر ختم ہو گیا. اس لیے ایمان محفوظ رکھے, آخری زمانے میں ایمان محفوظ رکھے. کچھ لوگ آخری زمانے میں کیا جائیں گے؟ صبح جائیں گے بے ایمان, رات کو آئیں گے با ایمان. صبح جائیں گے با ایمان, رات کو آئیں گے ایمان. Some people will believe early morning, when they come back home after work they will have no faith. Some will leave without faith and will come back. When I was a child I used to think that they will lose iman once and that's it, or they will gain iman once and no, every day things will change. ہر روز ایک تبدیلی آئے گی. کبھی با ایمان ہے, کبھی بے ایمان ہے. ابھی وہ کیسے, میں کہتا ہوں کاش ایمان کا گراف بس ایسے چلتا, ایسے نہیں چلتا, ویو نہیں ہوتی. محرم آیا مان رہے ہیں, محرم گیا کہ ابھی کون, چلو ابھی واپس چلتے ہیں. پھر ماہ رمضان آ گیا, پھر دوبارہ ایمان لے, ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب ایمان لے آؤ تو پھر جتنی دیر تک مینٹین کر سکو مینٹین کرو, اس کو ڈکلائن نہیں کرنے دو, اس کو گرنے نہیں دو, ختم نہیں ہونے دو. اور جب ختم ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے دوبارہ کوشش کرو واپس ایمان آ جائے. تو ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے, چراغ جلتا رہے. اب دو طرح کی جرنیز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ہاریزونٹل, ایک ورٹیکل. ایسے ہوتا ہے نا, ایک زمین پہ سفر ہوتا ہے, ایک آسمان پہ. اگر آسمان کے سفر میں رک جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ واپس آ جاتے ہیں. زمین پہ تو جہاں پہ بھی آپ سفر کر رہے ہیں نا, وہیں سے آپ جب بند کر دیے پھر دوبارہ سفر شروع. ایمان کا سفر ایسا ہوتا ہے, یعنی جہاں پہ آپ روک دیں گے واپس آ جائیں گے. اس لیے روکے نہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں. کہتے ہیں اس لیے کبھی نہ کہو ولایت علی چھن جائے. پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں. میری بات پہنچ رہی؟ دیکھیں انسان کہتے ہیں نا صحت چلی جائے تھوڑی, 1-2 دن کے لیے, ہفتے کے لیے, تاکہ انسان کو صحت کی قیمت پتہ چلے, ارزش پتہ چلے. صحت, ہیلتھ پتہ چلے نا کہ ہیلتھ کتنی ارزش. پیسہ 2 دن 1-2 سال کے لیے چلا جائے نا تو اچھا ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ اس کی قیمت ہے, ارزش ہے. میں اتنے لوگوں کی مدد کر سکتا تھا, خمس دے سکتا تھا, ماں کی مدد کرتا, باپ کو حج کرا دیتا, ماں کو زیارت پہ لے جاتا. ایسا ہوتا ہے نا. بہت سی چیزیں جب چھن جاتی ہیں نا تو اس کی پھر قدر معلوم ہوتی ہے. لیکن علماء کہتے ہیں ایک چیز کی خود ہی قدر کرو, کبھی نہ کہو چھنے تاکہ قدر ہو, وہ ہے ولایت. ولایت امیر المومنین کی قدر کریں, کبھی نہ چھنے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ چھنے اور موت آ جائے, ساری زندگی ضائع. ایک دفعہ ولایت گئی, موت آئی, سب کچھ چھن گیا, سب ختم. انسان آخرت اس کی گنوا دی اس نے. لاسٹ ہے یہ دیکھیں 8 ربیع الاول, اس کے بعد پھر تو جشن ہے, آگے سے جشن شروع ہو رہے ہیں کل سے. اب تو اذان کی رات سن لیں گے, میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں, آخری مجلس ہے. تو آخر الزمان میرا ٹاپک ہے. تو آخر الزمان کے اندر بڑے بڑے سخت واقعات ہوں گے. دجال, وہ کہتے ہیں اولین و آخرین میں اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا ہوگا. There will be no mischief greater than دجال. No prophets, کسی نبی کے سامنے, کسی بھی امام کے زمانے میں اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا ہوگا جتنا بڑا دجال کا فتنہ ہے. اور کب آئے گا؟ آخر زمان میں, ظہور سے پہلے. اور دجالی یوں ایک نہیں ہوگا, اس کے فالوورز بہت زیادہ ہوں گے. بعض جگہوں پہ ہے کہ اصفہان سے آئے گا. آخری زمانے میں چھٹے امام سے پوچھا مولا بہترین رہنے کی جگہ کہاں ہوگی؟ تو آپ نے کہا قوم اور طالقان. اب طالقان 2 ہیں, ایک افغانستان میں اور ایک ایران میں. ایران میں ایک گاؤں ہے, طالقان وہاں پہ بھی افغانستان. کہتے ہیں بہترین جگہ یہ 2 شہر. اور کہا بدترین جگہ مولا کہاں ہوگی؟ تو آپ نے کہا تہران اور اصفہان. بہترین جگہ بھی ایران میں اور بدترین بھی ایران میں. اب جو ایران میں رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں, جو نہیں رہے وہ نہیں سمجھ سکتے. کوئی رہا ہے یہاں ایران میں؟ نہیں, زیارتوں پہ نہیں جائے. ہاں, جو رہا ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے, سمجھ سکتے ہیں نا. تو اب وہاں پہ آپ کو مومن ملے گا تو بہت پکا مومن, منافق ملے گا تو میں نے کچھ نہیں کہا. یہ بڑا مسئلہ ہے.
یہ ہوتا ہے نا بعض جگہوں پہ نا لوگ درمیان اچھے برے ہر جگہ بیلنس, وہ بہت اچھے بہت کم ہوتے ہیں, بہت برے بہت کم ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ درمیانی طبقہ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا بھائی, آپ لوگ ہاں ہوں کریں یار. تو زیادہ تر لوگ درمیانی طبقے کے ہوتے ہیں. ایک صحافی گیا تھا, جرنلسٹ گیا تھا ایران, تو اس نے کہا ایران میں آپ نے کیسا دیکھا؟ کہنے لگے یار رحمان دیکھے یا شیطان, بہت اچھے ہیں یہ, بہت ہی, میں نے نہیں کہا کچھ. تو اب یہ بیلنس رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آخری زمانے میں ایمان محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. ایمان کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ماننا کافی ہے؟ نہیں. رسول خدا کو ماننا کافی ہے؟ قرآن کو ماننا کافی ہے؟ اہل بیت اور آخرت کے بغیر کچھ نہیں ہے. 8ویں امام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. لا الہ الا اللہ کی کنڈیشنز ہیں, اور ان کنڈیشنز میں سے ایک میں ہوں. یعنی اگر امام کو نہ مانو تو لا الہ الا اللہ بھی قبول, لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے. اللہ جو امام کو نہیں مانتا اس کا لا الہ الا اللہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا. جو امام حسین کا منکر ہو جائے, اس کے چاہے وہ یزید کا لا الہ الا اللہ, اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا. کہا تو مجھے مانتا, میں تجھے نہیں مانتا, تو حسین کو نہیں مانتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آخری زمانے کے اندر بڑے بڑے فتنے ہوں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آج کل ایک اعلان کیا ہے آسٹریلیا کے بینک نے کہ وہ 2024 کے اینڈ تک ساری کرنسیز ختم کر رہا ہے, آئندہ نوٹ نہیں دے گا. 250 بلین ڈالر کا بینک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم سارا کچھ لے کے آ رہے ہیں ڈیجیٹل کرنسی میں. اس کا مطلب ہے تمام ملک ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل کرنسی بنائیں گے. ڈیجیٹل کرنسی میں 3 ہوں گے چیزیں. نمبر 1 کنٹرول, کوئی ٹرانزیکشن چھپی نہیں ہوگی. نمبر 2 اب آپ کرنسی پیسہ چھپا نہیں سکتے, تو اس کا مطلب ہے جب مرضی چاہے آپ کو بینک کرپٹ کر دیں. سزا دیں گے تو کہنے اوکے ٹھیک ہے, لائف سینٹنس نہیں دے رہے, آپ کو سب کچھ چھین لیا. ڈیجیٹل ہے سارا کچھ, نوٹ ہے ہی نہیں, چھپا ہی نہیں سکتے لوگ ہیں. تیسرا کیا ہوگا کہ ہر چیز مانیٹرڈ ہوگی, ہر چیز جو ہے وہ یعنی کنٹرول بھی ہوگا, مانیٹر اور ٹیکس اور ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی. تو آئندہ جو ہے یہ ہم کسی ایک نئے فیز میں جا رہے ہیں. تو اب یہ ڈی ڈالرائزیشن کا دور شروع ہو چکا ہے, اور اب سب دیکھیں گے کہ بھی جنگوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں, بے انتہا مسائل آئندہ. ابھی کیا ہوگا کہ جنگوں کے اندر کنونشنل ویپنز استعمال نہیں ہوں گے. کنونشنل ویپنز کیا ہوتے ہیں؟ جو روایتی اسلحہ, ٹینک, توپیں, بندوق, گولیاں. یہ اب کیا ہوگا نان کنونشنل ویپنز, یعنی کیا ہوگا وہ آپ کا جو ہے وہ نیچرل گیس بند کر دیں گے, الیکٹریسٹی بند کر دیں گے. سردیاں جاؤ مر جاؤ, سردی سے مار دیں گے, بھوک سے مار دیں گے, چاول بند کر دیں گے, رائس نہیں دیں گے, گندم نہیں دیں گے, گندم کسی کے پاس, چاول کسی. تو اب کیا ہوگا نان کنونشنل ویپنز. وہی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا, آج کا جو حکمران ہے, حاکم, وہ یہ نہیں کہتا میں انا ربکم, میں تمہارا خدا ہوں. حرکتیں وہی فرعون والی ہیں. ایسا ہی ہے, آپ دیکھیں گے حرکتیں وہی فرعون والی ہیں کہ ہم تمہاری تقدیر کے فیصلے کریں گے, فیوچر ہم بتائیں گے کیا ہوگا, کیسے رہو گے, کہاں رہو گے. ابھی ایک اور چیز ہوگی, ماس مائگریشن دوبارہ ہوگا 3 وجوہات سے. 3 reasons for mass migration. نمبر 1 climate change. لیویبل نہیں رہیں گی بہت سی جگہیں, اتنی گرمی شدید ہو جائے گی وہاں سے موو کرنا پڑے گا, اتنی شدید سردی ہوگی وہاں سے موو کرنا پڑے گا. نمبر 2 دوبارہ سول وارز ہوں گی, جنگیں ہوں گی, جس کی وجہ سے موو کرنا پڑے گا. جیسے سیریا کی 2 ملین آبادی تھی جنگ سے پہلے, ابھی لیس دین 10 ملین ہے. تو 12 ملین سے زیادہ لوگ یا مر گئے یا مائگریٹ کر گئے, ملک چھوڑ گئے. تو سیکنڈ ریزن ہوگی مائگریشن, ماس مائگریشن کی, یعنی سول وارز اور وارز. تیسری ہوگی دوبارہ وہی پانی کی قلت, بہت سی جگہوں سے پانی کا مسئلہ بنے گا. آخری کہتے ہیں کہ زمانے میں دوبارہ جنگ ہوگی جیسے کربلا میں ہوئی تھی. کس پہ؟ پانی پہ. کئی ملک ابھی جو ہیں وہ دوسروں کے پانی بند کر رہے ہیں. پاکستان کے 5 دریا تھے, کتنے؟ 2 تو ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. اسی طرح سے ابھی فرات کے اوپر ترکی اور دوسرے ملکوں میں بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو رہا ہے. اسی طرح سے ایران میں پانی کا شارٹیج ہے, اسی طرح سے عراق, بہت سے ممالک میں بھی پانی کا شارٹیج آئے گا, اور لوگ ڈیمز بنا کے اس کو ڈائیورٹ کریں گے, کنورٹ کریں گے. جیسے نائل سب سے بڑا ریور ہے, اس کا مسائل, اور جگہوں پہ بھی مسائل پانی کے آئیں گے. تو اب ہم یہ سارے کے ساری تبدیلیاں آخر زمان کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی. 2/3 دنیا کی آبادی ختم ہو جائے گی, احادیث میں ہے. جنگوں میں, بیماریوں میں لوگ جب مریں گے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں سے کو مطمئن رہیں, جہاں ہو وہیں رہو. تو کہا مولا کوئی بھی نہیں مرے گا. مولا نے کہا بہت کم, آٹے میں نمک کی طرح, بہت کم مریں گے کم مریں گے, اور پھر ہمارا عدد بڑھ جائے گا. ابھی جو ہے ہم جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظہور کب ہے, اس کی ہمیں اجازت امام نے منع کیا کر بالوقتون, جو وقت معین کرے, جو اسپیسیفائی کرے کہ ظہور کا یہ ٹائم ہے, اس کو کوئی آپ جھوٹے. کوئی نہیں جانتا ظہور کا وقت, کوئی مرجع, کوئی عالم, کوئی نہیں جانتا, امام جانتے بس. اور کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ اگر بتایا کہ بھئی امام کا مثال کے طور پہ تب ظہور ہوگا اس ڈیٹ کو, تو ایسا نہ ہو کہ باقی لوگ سوچیں میں تو تب تک زندہ نہیں رہوں گا, میں کیوں پریپیئر کروں, تیاری کیوں کروں. امام نے کہا ہر آدمی پریپیئرڈ رہے تاکہ اس کو ثواب ملے, ہر آدمی کو ثواب ملے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانزیشن ہر 100 ایئرز میں, پچھلے 650 ایئرز سے یورپ کا کنٹرول ہے ورلڈ اکانومی پہ, گوروں کا.
امریکہ جو ہے یہ گوروں کا ہے, یورپینز کا, نیٹو امریکنز کا نہیں ہے. یہ نیٹو امریکنز نہیں جو وہاں پہ رول کر رہے ہیں, ہے نا, یہ سارے یورپینز ہیں, انگلش, آئرش, فرینچ, جرمن, اٹالین, یہ اسپینش, یہ سارے لوگ ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہیں. تو پہلے امریکہ کی ریزرو کرنسی اس وقت دنیا کی ڈالر ہے, 87 ایئرس ہو گئے. اس سے پہلے پاؤنڈ تھا, برطانیہ کا تھا, برٹش. اس سے پہلے فرینچ, اس سے پہلے اسپین, اس سے پہلے ہالینڈ, اس سے پہلے پورچگل. 650 ایئر سے تقریباً ایوریج 100 ایئرس میں ریزرو کرنسی چینج ہو جاتی ہے, 80 ایئرس میں 125 ایسے. تو اب یہ ہم ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں, ڈالر ختم ہو رہا ہے, اب نہیں آئیں گی کرنسیز ڈیجیٹل کی, جو بھی آئے گا. تو اب یہ, اب پہلے تھا یعنی بائی پولر سسٹم تھا, رشیا اینڈ امریکہ, پھر ختم ہو گیا, صرف یونی پولر ہو گیا امریکہ. اب ہم جا رہے ہیں ملٹی پولر سسٹم میں. اب کسی کی بھی کوئی چودراہٹ نہیں ہوگی, طاقت نہیں ہوگی, بڑے سسٹم بدلیں گے, بڑے بھی بہت کچھ ہونا ہے. ڈر تو نہیں رہے لوگ. یہ میری ناقص رائے ہے, تحقیق ہے, حرف آخر نہیں ہوں, میں معصوم نہیں ہوں, میں خود مانتا ہوں, گنہگار ہوں, میری ریسرچ ہے, میری ریسرچ ہے, غلط ہو سکتی, لیکن میں جس نتیجے پہ پہنچوں میں پیش کر رہا ہوں. تو ابھی بہت کچھ تبدیل ہونا ہے, بہت کچھ بنے گا, ابھی بہت کچھ بگڑے گا. اور آج بڑے بڑے جو پیسے والے ہیں, یہ حکومتیں باتیں کر رہے ہیں کہ ارتھ کین ناٹ ٹیک 8 بلین پیپل, زمین پہ 8 ارب لوگ نہیں رہ سکتے, تو ہمیں کچھ نہ کچھ لوگوں کو مارنا ہے. ایزیسٹ اسکیپ گوٹ کون ہے؟ افریقی. تو وہاں افریقہ جا کے بھی ماریں گے, بہت بڑے پیمانے پہ بیماریاں پھیلائیں گے. ڈی کلاسیفائڈ آپ ڈاکیومنٹس دیکھیں گے نا امریکہ کی, تو اس میں بہت سی بیماریاں پتہ چلے گی لیبورٹریز میں بنی ہیں, افریقہ میں پیدا, جیسے ایڈز وغیرہ کے افریقہ میں, انہوں نے کہا افریقہ میں بنی ہے. ڈی کلاسیفائڈ پیپرز میں آ گیا کہ یہ امریکہ کی لیبورٹری میں بنائی گئی تھی آبادی کنٹرول کرنے کے لیے. تو ابھی بہت سی بیماریاں اور بنائی جائیں گی. ابھی یہ کہتے ہیں نا, میں نے کہا نان کنونشنل ویپنز, اس میں بایولوجیکل ویپنز بھی آتے ہیں. تو ابھی بہت سے اور حرکتیں کریں گے. انسان جو ہے وہ ترقی کر گیا ہے, لیکن اس کی فرعونیت ختم نہیں ہوئی. اندر کا یزید نہیں مرا, اندر کے یزید کو مارنا ضروری ہے. حسین اس کے دل میں ہوتا ہے جہاں یزید نہ ہو. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ وہاں حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آتے جہاں یزید ہو. میری باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ دو محبتیں معصوم فرماتے ہیں ایک ساتھ نہیں ہوتی, شیطان کی اور اللہ کی. یزید اور حسین ساتھ ساتھ نہیں ہوتے. جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام دل میں آئیں گے, یزید نکل جائے, خود ہی نکل جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا محرم سفر میں بڑا انسان دیندار ہو جاتا ہے, کیونکہ دل میں حسین ہوتے ہیں. یزید خود ہی نکل جاتا ہے, اسے پتہ ہے میری جگہ نہیں ہے, حسین آ گئے. کبھی حسین ابن علی کو دل سے نہ نکلنے دیں. شیعہ اسے کہتے ہیں اس کے دل میں ہمیشہ حسین ابن علی علیہ السلام بستے رہیں. سلطان کرامی, بس یہ دور جو ہے میں نے اتنا نہیں پڑھنا. تو یہ آخر زمان میں بہت سے مسائل ہوں گے, بڑے بڑے فتنے آئیں گے, لیکن ہمیں اپنے ہر جگہ پہ ایمان کو محفوظ رکھنا ہے. وہ تمام قومیں ان کو سلام جنہوں نے شہادتیں دیں, قربانیاں دیں, لیکن دین نہیں چھوڑا. ولایت امیر المومنین پہ سمجھوتا, عراق کے لوگ کہاں کہاں گئے, کتنی ان کو مشکلات اٹھانی پڑی, لیکن اہل بیت سے وابستہ رہے. لبنان کے لوگ, افغانستان کے لوگوں کو سلام, مدتوں سے, صدیوں سے آل محمد علیہ السلام سے وابستہ ہیں. ایسے ہی ہے نا. پاکستان میں بھی مسائل آئے ہمارے ہاں, پاکستان سے لوگ نکل رہے ہیں, کراچی ہو, کوئٹہ ہو, پارا چنار ہو, اور علاقوں, پنجاب کے علاقے, لیکن ایمان پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. یاد رکھے, جو ایمان پہ سمجھوتا کرے وہ پھر کٹر شیعہ نہیں ہے. ہندوستان سے لوگ نکلے, دنیا بھر سے, بنگلہ دیش سے, آج آپ چلے جائیں افریقہ کے ممالک سے, نائجیریا میں کتنے مسائل آئے. چلیں انڈیا, پاکستان, افغانستان, ایران, عراق, لبنان, یہ تو 1000 سال سے زیادہ شیعہ ہے نا. آپ اپنے اجداد کو دیکھیں گے نا تو 600, 800, 1000 سال پرانے شیعہ ہیں. ایسے ہی ہے. نائجیریا میں 100 سال نہیں ہوئے, 50 سال نہیں ہوئے. جب ان سے پوچھا کہ بھی آپ واپس چلے جائیں, انہوں نے کہا ہمیں پہلے حسین کا پتہ نہیں تھا, اب جب پتہ چل گیا تو واپس نہیں جا سکتے. ملیشیا, انڈونیشیا میں تازہ شیعہ, اب جب شیعہ ہو گئے تو وہ ان کو ہلا نہیں سکتا. اذان گرامی, سب سے بڑا کمال ہی علی علیہ السلام اور امام حسن حسین علیہ السلام کا یہ ہے, جب وہ دل میں آ جاتے ہیں پھر کسی اور کی جگہ نہیں بنتی. کبھی دشمن اہل بیت دل میں نہیں آتا. ایسا ہی ہے, پھر دشمنان اہل بیت کو جگہ نہیں دے دل میں. دل میں کبھی بھی دشمنان اہل بیت کے لیے جگہ نہیں بنائے. وقت ہوتا تو میں اور بہت زیادہ تفصیل سے پڑھتا. اذان گرامی, دیکھیں جناب عباس علیہ السلام کو کربلا کی شہادت نے 4 چاند لگائے ہیں, لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے ان کی عظمت نہیں ہے. ان کی پہلے سے اتنی عظمت تھی, تبھی حسین ابن علی کربلا لے کے گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب علی اکبر کی پہلے سے اتنی عظمت تھی, اسی لیے وہ کربلا ان کو لے کے گئے. جناب قاسم, چلیں یہ تو اب اہل بیت ہیں. حتیٰ حضرت حبیب, اگر ان کی وہ عظمت نہ ہوتی مولا خط لکھ کے نہ بلاتے. ان سب کی پہلے سے عظمت تھی, تبھی وہ شہید ہوئے.
یہ نہ سوچیں کہ مجھے کوئی بڑا کام مل جائے گا تو میں پھر نیکی کروں گا. نیکی کرتے رہیں گے تو بڑا مقام ملے گا. میری بات میری پہنچ گئی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تو کوئی بہت ہی بڑی نیکی کروں گا، بس چھوٹے موٹے کام نہیں میں کرتا. جوتے سیدھے کر کے رکھو زائرین کے، عزاداروں کو کھانا تبرک کھلاؤ، کچن میں برتن، یہ چھوٹے چھوٹے کام میں نہیں کرتا، میں تو کوئی بہت بڑا کام کروں گا. یہ جو بڑا کام ہے نا اسی کو ملتا ہے جو چھوٹے چھوٹے کام پہلے کرتا ہے. اب میری بات پہنچ گئی؟ یہ کبھی نہ سوچے میں کوئی بہت بڑا کارنامہ، میں تو کوئی پہلے دن سے کوئی، میں آپ سیڑھیاں چڑھیں گے تو پہنچیں گے. سیڑھیاں سمجھتے ہیں نا؟ When you take steps, you reach to the top. You don't just drop on the top position on day one. بات پہنچ گئی؟ تو یہ جو نیکی چھوٹی چھوٹی کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہوتا وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے مومنین کو خود خوش کر دینا، ماں کے پاؤں دبا دینا، وہ سمجھ رہا تھا کیا ہے، میری ماں ہے، پاؤں دبا دی میں نے، مجھے کیا کچھ بھی نہیں ملے گا. نہیں پتا آپ کو یہ جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ثواب ہے، یہ جو باپ کے سر کو دبانے کا ثواب ہے، چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کا، یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ انسان کو بڑے بڑے آدمی بنا دیتے ہیں. اذان گرامی، بس وہی وقت نہیں ہے. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ عزاداری اور آپ کے ماتم کے لیے وقت رہے ہاف این آور، تو 7:40 پہ نماز. یہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہے. آج امام حسن عسکری علیہ السلام صرف 28 برس کے تھے. کوئی بھی 88 کی ایج میں مرنا نہیں چاہتا. جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا چاہنے والا ہے وہ کہتا ہے مولا کیا بات ہے آپ خاموش ہیں؟ کہا تم سفر میں جا رہے ہو؟ کہا ہاں مولا میں ملنے آیا تھا، سفر میں جا رہا ہوں. کہا جب واپس آؤ گے نا تو میرے گھر میں نالا و شیون ہوگا، میرے گھر میں غم ہوگا. کہا مولا کیوں؟ کہا میری شہادت ہو جائے گی. کہا مولا آپ تو بہت جوان ہیں. کہا مجھے یہ بادشاہ زہر دے دے گا، یہ خلیفہ مجھے زہر دے دے گا. کہا مولا اتنی جوانی میں؟ کہا ہاں. کہا جب آنا نا تو دیکھنا میں کیسے میرا لاشا پڑا ہے، میرے بیٹے کو میرا پرسہ دینا. آپ جانتے ہیں نا ہر باپ چاہتا ہے میرے بچوں کو لوگ گلے لگائیں. کوئی باپ نہیں چاہتا میرے بیٹے کے گلے میں توق ڈال دے، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، بازاروں میں میرے بیٹوں کو لائیں. کوئی باپ نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی چادریں چھینے جائیں، میری بہنوں کی چادریں. کوئی باپ نہیں چاہتا میری بیٹیوں کو تماچے لگے. کوئی باپ برداشت کرے گا بیٹی کے بالوں میں کوئی ظالم ہاتھ ڈال کے تماچا؟ تو ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا جب آؤ گے نا تو میرا لاشا پڑا ہوگا. کہ لیکن میرا غسل و کفن ہوگا. ہائے کوئی نہیں چاہتا میرا غسل و کفن نہ ہو. صرف ایک امام ہے جن کے لاش کو غسل و کفن نہیں ملا، مولا حسین. 3 دن لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. ایک ماں کی آواز آتی تھی او مسلمانوں میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، میرے بیٹے کو دفنا دو. 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام اس لاش پہ جس کا کفن خاک کربلا بن گئی. عزیزان گرامی ایک مرتبہ وہ کہتا ہے جب میں پہنچا نا مولا کے، آپ جانتے ہیں 3 اماموں کو شدید سخت زہر دیا گیا. جب زہر دے دیتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، آدمی کا جگر گھلنے لگتا ہے. آپ نے سنا اندر کے اعضاء ٹوٹنے لگتے ہیں. آپ جانتے ہیں جناب زینب کبریٰ جب شام غریبہ میں بیٹھ کے تہجد پڑھ رہی تو چوتھے امام نے پوچھا تھا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے تہجد پڑھ رہی ہیں؟ کہا بیٹا بھوک و پیاس سے اتنی کمزوری ہو گئی ہے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. ابھی پانی آیا تھا میں نے بچوں کو پلا دیا. مولا سجاد نہیں جانتے تھے، پوچھ کے بتا رہے ہیں دیکھو میری پھوپھی کی کیا حالت ہے. اور مسلمانوں یہ علی کی بیٹی ہیں، ان کے پاس پانی نہیں. جانے کے نامی جناب زینب 56 برس کی تھی، 56 ایج تھی، 55 اس وقت بیٹھ کے تہجد پڑھ رہی تھی کیونکہ پانی نہیں تھا. 28 برس کے امام حسن عسکری جب امام کو زہر دیا تو امام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی شیعہ نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہ ایسا زہر دیا میرا جگر گھل گیا، میرے جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. اجرکم اللہ. آپ جانتے ہیں نا 3 اماموں کو سخت ترین زہر دیا. پہلے امام حسن السلام جب زہر دیا تو امام نے کہا تھا اے میرے بھائی حسین یہ تشت چھپا دو. کہ بھیا کیوں؟ کہ ابھی زینب آنے والی ہے، میری بہن میرے جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں کریں گی. دوسرے امام رضا جب زہر دیا نا تو مولا نے اپنے چہرے پہ رومال رکھ لیا. پوچھا جب خواجہ ابا سلط ہروین ہرات کے رہنے والے تھے افغانستان کے، انہوں نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ تو مولا نے کہا ایسا زہر دیا ہے مجھے بار بار خون کی قے ہوتی ہے، میرا سارا جگر گھل گیا ہے. اور تیسرا سخت ترین زہر 11ویں امام کو ایسا زہر دیا امام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. دنیا میں 28 برس کا کوئی مرنا نہیں چاہتا. 28 برس کے امام. اے امام زمانہ جب آپ یتیم ہوئے تو مولا 5 برس کے تھے. مولا آپ کی پھوپھی سکینہ 4 برس کے تھے. مولا
آپ کو لوگوں نے سر پہ ہاتھ رکھا, رو کے کہا آپ یتیم ہو گئے, لیکن مولا آپ کی پھپھی کو تماچے لگے. مولا کبھی یتیموں کو تماچے نہیں مارے جاتے. اجرکم اللہ. آخری دن ہے بس بھائی, ابھی آپ ماتم کریں گے, آخری دن ہے. آج ہی 8 ربیع الاول کو بیبیاں کربلا پہنچے تھے. ایک بچی دونوں ہاتھوں میں عصا لے کے کھڑی تھی, نام فاطمہ صغرا ہے. رو رو کے کہہ رہی تھی, ایک ایک بچے کو دیکھتی, ایک ایک بیوی کو دیکھتی کہ میرے بابا کہاں ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا صغرا, حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے. جناب صغرا بہت روئی. ایک سوال کیا جناب رباب سے, اماں میرا چھوٹا سا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ اب تو وہ 1 برس سے زیادہ کا ہو گیا, اب تو میرا بھائی کون بچائے. علی اصغر کو تیر لگا, علی اصغر بھی شہید ہو گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی آخری جملے سن لیجئے. اب آپ میں رونے کی طاقت نہیں. 2.25 مہینے مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. جو اتنا روتا ہے نا, آپ جانتے ہیں آنسو خشک ہو جاتے ہیں, کمر ٹوٹنے لگتی ہے, سینے میں درد ہونے لگتا ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا کام ہے. میں اور آپ زیادہ روتے ہیں نا تو پھر آنسو خشک ہو جاتے ہیں, ہم سے رویا نہیں جاتا. لیکن جناب زینب جب روتی کہتی ہائے اماں. آئیں بھئی آخری جملے. جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا سید سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے چلو. کہ پھوپھی اماں مسلمانوں کو جانے دے, پھر آپ کو دادی کی قبر پہ لے جاؤں گا. ایک مرتبہ پھوپھی کا بازو پکڑا, کہ پھوپھی اماں چلے میرے ساتھ. کہ پھوپھی اماں یہ میری دادی کی قبر ہے. جناب زینب نے سامان کھولا, ایک کرتا نکالا, کرتا نکال کے قبر پہ بچھایا. کہ اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے. ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا. جناب زینب نے رو کے کہا اماں برداشت نہیں ہوا, اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے, میں نے گلا